تشریف فرما باوقار معزز سامعین حضرات، رفیقان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی معظم، حبیب مکرم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، موسم بڑا اچھا ہے، بنارس کے ارد گرد بارش بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ آنے والی شب 27ویں شب کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور لامقامی بلایا۔ لگ بھگ 16 سال سے یہ جلسہ آپ کے محلے میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آپ اس میں اپنی بھرپور تعاون کے ذریعہ اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جس بات کی میں آپ کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے۔ ہمارے بعد تو بہترین مقرر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ جشن معراج النبی کا یہ جلسہ، اور جس شب کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کرائی گئی، وہ 27ویں رجب المرجب، بڑا ہی متبرک رات اور دن ہے۔ یہ مقبولیت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی مانگی ہوئی مراد کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں، بارہا آپ سنتے رہے ہوں گے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بلائے گئے، حضرت جبریل امین بھی ساتھ تھے۔ میرے آقا
پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے یہاں تک کہ ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرش اعظم سے گزری، سدرہ سے گزری، لامکان پہنچ گئے۔ تو یہ واقعہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں کچھ باتیں نقطے کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں پہ ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سارے عجائبات کو مشاہدہ فرمایا اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ پہلے آسمان پہ کسی نبی سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ کسی نبی سے ملاقات، یہاں تک کہ ساتوں آسمان سے نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے عبادت کرنے والے فرشتوں کو بھی دیکھا کہ کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی تہلیل بیان کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہوں کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے اوپر گئے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بلایا تو اللہ کے رسول نے جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم کو نبی نے دیکھا، جہنم میں بھی دیکھا۔ جہنم میں کیا دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں، انہیں عذاب میں مبتلا ہوا پایا، انہیں عذاب دیا ہوا پایا۔ کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ کسی عورت کی آنکھ میں گرم گرم لوہے ڈال کر آنکھ کو نکالا جا رہا ہے، ان کے بالوں کو کھودڑا جا رہا ہے، ان کے بال کی جو پٹی ہے ماتھے پہ ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ جہنم میں کچھ عورتیں تھیں۔ جب اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان عورتوں کو دیکھا تو حضرت جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل امین، یہ کون عورتیں ہیں جو آج عذاب میں ملوث ہیں؟ یہ عورتیں کون ہیں جن کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کیا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گالوں پر کریموں پوتا کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی آنکھوں کی بالوں کو صاف کیا کرتی ہیں، اپنی بھووں کی بالوں کو بنایا کرتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج سے 1400 سال پہلے جا کے آسمان پہ دیکھا، آج اسی نبی کی امت میں یہ زیب و زینت دکھائی دیا جا رہا ہے۔ آج آپ شادی اور بیاہوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ شادی اور بیاہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ عورتیں جو اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے غیر مرد محرموں کے سامنے آ جایا کرتی ہیں، جس سے محرموں سے کچھ نازیبا کلمات بھی ادا ہو جاتے ہیں اور کچھ نازیبا کام بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ان عورتوں کے لیے وہ عذاب جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا ہے، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ زیب و زینت صرف اپنے شوہر کے لیے کرنی چاہیے، زیب و زینت صرف اپنے خاوند کے لیے کرنی چاہیے، زیب و زینت صرف اپنے آدمی اپنے
اپنے مرد کے لیے کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس لیے زینت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یا کوئی زینت اس لیے کر رہی ہے کہ کوئی دوسرا مجھے دیکھے تو میری تعریف کرے، کوئی دوسرا مجھے دیکھے تو میری واہوائی بیان کرے، تو سن لو کہ اگر اس نے اس لیے زینت کیا، اس لیے زیبائش اور نمائش کی، تو اس کی سزا یہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج میں دیکھی ہے۔ اس لیے میں اب ان عورتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زیب و زینت وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تمہیں زینت کرنا ہے، اگر تمہیں سنورنا ہے تو لا الہ کہہ کے اپنی زبانوں کو سنوار لو، اپنی آنکھوں سے قرآن کے پاروں کو دیکھ کر آپ کی پلکوں کو سنوار لو، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ذرا حدیث رسول کو دیکھ لو، اپنی زبان اور اپنے لب کو ہلا کر حدیث مصطفیٰ پڑھ لو۔ اور اگر تمہیں جو آج کی فلموں اور گانوں کو دیکھ کر تم اسے اپنانا چاہتی ہو، کسی ہیروئن کو دیکھ لیا تو اپنانا شروع کر دیا۔ آج کا معاملہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ شادی اور بیاہ میں ایک عورت اگر ایک جگہ چلی گئی تو دوسری بار وہاں پہ وہی کپڑا وہی لباس پہن کے نہیں جاتی ہے، تو اس لیے سوچتی ہے کہ اب وہاں یہی لباس پہن کے جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے اور غریب سمجھیں گے کہ یہ دیکھو دوبارہ وہی پہن کے آ چکی ہے۔ میرے دوستوں، جو نقل کیا جا رہا ہے صرف انڈین ہیروئن کا یا پھر انڈین یورپین ہیروئن کا، تم نے کبھی فاطمہ زہرا کا نقل کر کے نہیں دکھایا، تم نے کبھی رابعہ بسنجا کا نقل کر کے نہیں دکھایا۔ اٹھا کے روایتیں دیکھ لو کہ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت رابعہ بسنجا، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ وہ پاکیزہ عورتیں ہیں کہ یہ لوگ جب سجدے میں اپنے سر کو لگا کرتی تھی تو رات گزر جاتی تھی، سجدے سے سر نہیں اٹھا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کو پالا کرتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت سنا کر پالا کرتی تھی۔ اس لیے میری اپیل اور گزارش ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان نمائشوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آج کل جو شادی اور بیاہوں میں بیجا فضول خرچی دکھائی دیتی ہے، طرح طرح کے آئٹم بنائے جاتے ہیں، قسم قسم کے پھل اور کھانے رکھے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی شادی میں 15 طریقے کا کھانا بناؤ۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے صرف ایک بکری ذبح کر کے صحابہ کرام کو کھلا دیا۔ صرف کھانا بنا دینا یہ سنت ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں طرح طرح کے آئٹم بنانا، فیشن لیبل پہ کام کرنا، یہ سب کامیں کرنا دیکھو فضول خرچی میں چلا جاتا ہے۔ اگر تم اسی روپیے کو بچا کر کسی مدرسے میں دے دو، کسی طالب علم کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور سنو، فضول خرچی کا اجر نہیں ملتا ہے بلکہ یہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں جاتے ہیں، جنت میں کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ دیکھو کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں سے اتر کے جب مکہ آئے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی۔ حضرت بلال حبشی سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت دفع نعلیک یا بلال، اے بلال میں نے تیرے جوتے کی سنسناہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پہ رک کر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم سلام پڑھتے ہیں، آج ہم جب درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو دوسری قوم اعتراض کرتی ہے کہ تم اگر یہاں سلام پڑھ رہے ہو تو کیا مدینے میں سرکار اسے سن رہے ہیں؟ تم یہاں درود پڑھ رہے ہو، سرکار اسے سن رہے ہیں؟ یا نبی سلام علیک کہہ رہے ہو، سرکار اسے سن رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہو، کیا سرکار اسے سن رہے ہیں؟ کعبے کے مضبوط روزہ پڑھ رہے ہو، کیا سرکار اسے سن رہے ہیں؟ اے سننے والے، اے سننے پر اعتراض کرنے والوں، یہ دیکھو بخاری شریف میں جو حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال سے فرمایا تھا، سمیت دفع نعلیک یا بلال، اے بلال میں نے تیرے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اے میرے دوست
دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کا پہلے آسمان پہ ہے، دوسرے آسمان پہ ہے؟ نہیں، جنت ساتوں آسمان کے اوپر سدرا کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انتہا جنت المأوا، کہ سدرا کے پاس جنت المأوا ہے۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان یا زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے جانتے ہو؟ 500 برس کا راستہ ہے۔ پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے۔ پھر اتنے ہی بڑھتے جاؤ ساتوں آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے۔ پھر اس کے اوپر سدرا 500 برس کا راستہ ہے۔ تو سوچ لو کتنے 100 سال کے دوری کا یہ مسافت ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں رہ کر حضرت بلال کے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز سن رہے ہیں۔ تو جب میرا نبی جنت میں رہ کر بلال حبشی کے مکے میں چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے تو وہ میرا رسول ہندوستان میں پڑھنے والے اپنی امتیوں کے صلاۃ و سلام کو کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ وہ میرا رسول مصطفیٰ جانے رحمت کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ کعبے کے بدرود پوجا کیوں نہیں سنتا رہوگا؟ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ وہ میرا رسول درود و سلام بھی سنتا ہے جس کی ترجمانی بریلوی کے امام یوں کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ میرے نبی کی سماعت ہے کہ نبی مدینے میں ہے۔ ہندوستانی سلام بھی سن رہے ہیں، پاکستانی سلام بھی سن رہے ہیں، انڈین سلام بھی سن رہے ہیں، افغانی سلام بھی سن رہے ہیں۔ ہر خطے، ہر ذرے، ہر جگہ سے، آسمان سے، زمین سے کوئی بھی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجے یا درود بھیجے، میرے آقا ان سب کو سماعت فرماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے ذرا ایک بات اور بتا دینا چاہوں، یہ نکتے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آسمان پہ گئے تو جہنم میں عورتوں کو دیکھا، وہ عذاب میں ملوث تھی، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور جنت میں حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز سنی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کیا کس نے ہے؟ آریہ قوم نے کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جنت میں ابھی کوئی گیا نہیں ہے، جنت میں تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام جائیں گے، اور جہنم میں بھی ابھی کوئی نہیں گیا ہے، جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے۔ جنت و جہنم میں لوگ کب جائیں گے؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی، سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میزان عمل قائم ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو گزر گیا جنت میں، جو لٹک گیا جہنم میں۔ لیکن ابھی یہ سب ہوا نہیں ہے، قیامت کی پوری نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، کانے دجال ابھی نہیں آیا، حضرت امام مہدی ابھی تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے، پچھم سے سورج کا ابھی طلوع نہیں ہونا شروع ہوا۔ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری باقی ہیں، لیکن نبی نے جہنمیوں کو کیسے دیکھ لیا؟ جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے، نبی نے کیسے دیکھ لیا؟ قبر سے لوگ اٹھے نہیں ہیں، نبی نے جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ میزان عمل قائم نہیں ہوا ہے، نبی نے جہنم میں عورتوں کو کیسے دیکھ لیا؟ پل صراط سے گزرنا نہیں ہوا ہے، نبی نے کیسے عورتوں کو دیکھ لیا؟ تو میں آپ کو اس کا جواب بڑی آسانی سے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے، بلڈنگ تیار کرنا چاہتا ہے، یا مسجد بنوانا چاہتا ہے، مدرسہ بنوانا چاہتا ہے، کالج بنوانا چاہتا ہے، تو اس کا نقشہ پہلے تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی آسان کر کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ابھی کھڈی گاڑتے ہیں، کھوٹا گاڑتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، ایک کھیوا بینے، دو کھیوا بینے، پاٹھا بینے، لیکن اگر کوئی بیپاری اس وقت آ جائے آپ کے پاس تو آپ اسے جو ساری ابھی بینی نہیں گئی ہے، صرف پاٹھا بینا گیا ہے، اس کا نقشہ دکھا سکتے ہیں،
کیا گراف دکھا دیں گے اس کو، دیکھو ایسی ساڑی ہوگی، ایسا پلکا ہوگا، ایسا بلاؤز ہوگا، ایسا یہ ہوگا، ویسا یہ ہوگا، دکھا سکتے ہیں نا؟ ساڑی تیار نہیں ہوئی، نقشہ تیار ہو گیا، اب یہی سمجھ لو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پروردگار نے پورا نقشہ دکھلا دیا، قبر سے اٹھنا نہیں ہوا، نقشہ دکھلا دیا گیا، میزان عمل قائم نہیں ہوا، نقشہ دکھلا دیا گیا، زلال سے گزرنا نہیں ہوا، نقشہ دکھلا گیا۔ تو یہ میرے رب کا کرم ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو پورا نقشہ دکھلا دیا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، جشن معراج النبی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا، جنت میں حضرت بلال حبشی کی آواز سنی، ان کے جوتے کی آواز سنی، کھڑاؤں کے سرسراہٹ کی آواز سنی، اور جب نبی معراج کو تشریف لے گئے تو ایک اور چیز دیکھا۔ کیا دیکھا سرکار نے؟ آج کیا کہا جاتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا حرام ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ درود کی برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی گنہگار آدمی درود پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس درود کی وسیلے سے اللہ اس کی دعا کو صرف قبولیت بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پہ گئے، ساتھ میں حضرت جبریل امین تھے، تو علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا دیکھا؟ میرے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے، اس کے پر جلے ہوئے ہیں، اس کے پر جلے ہوئے ہیں، وہ پر کام نہیں کر رہا ہے، وہ کافی تکلیف میں ہے، بڑی اضطرابی کے عالم میں تھا، خوب رو رو کے توبہ کر رہا تھا، اپنی معافی مانگ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ کیوں اتنی تکلیف میں ہے؟ اس کے پر کیوں جلے ہوئے ہیں؟ اتنی اضطراب کی عالم میں کیوں ہے؟ یہ آہو ہوگا کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ فرشتہ وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کیسی نافرمانی؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتے اور انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، معصوموں سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس فرشتے سے کون سی خطا ہو گئی تھی کہ اس کے پر کو جلا دیا گیا تھا؟ کون سی خطا ہو گئی تھی کہ وہ آہو فوگا کر رہا تھا؟ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا، ہے جبریل بتاؤ اس کی کون سی خطا ہے، کون سی غلطی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتانا شروع کیا، یا رسول اللہ اس کی غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو برباد کر دو، فلاں بستی کو ہلاکت میں ڈال دو، فلاں بستی کو اجاڑ دو۔ جب یہ فرشتہ اس بستی میں گیا، اس گاؤں میں گیا، اس قریے میں گیا، اس محلے میں گیا، اس علاقے میں گیا، اس کو تباہ کرنے والا یوں تھا کہ اس کی نظر ایک بچے پر پڑ گئی، ایک بچے پر پڑ گئی جو چھوٹا سی بچہ تھا۔ اس فرشتے کو بچے پر رحم آ گیا، رحم کا آنا ہی تھا کہ وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب اس فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ تو نے فلاں بستی کو برباد کر دی، اس کو ہلاکت میں ڈال دی، تو اس فرشتے نے کہا نہیں، اس لیے کہ مجھے ایک بچے پر رحم آ گیا۔ تو رب تعالی نے اس کی سزا یہ دی کہ اس کے پر کو جلا دیا گیا۔ جب حضرت جبریل نے نبی
نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس فرشتے کی یہ غلطی ہے، اس فرشتے کی یہ خطا ہے، اس فرشتے سے یہ بات ہو چکی ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں گل گڑا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے اے پروردگار مجھے معاف کر دے، اے پروردگار مجھے معاف کر دے. تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ رب سے پوچھ لیا جائے کہ اس کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. رب تعالی سے پوچھا گیا تو رب نے فرمایا اے محبوب اگر یہ فرشتہ آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے تو اس کی غلطی معاف ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ تو درود کا یہ مقام ہے، درود کا یہ درجہ ہے کہ فرشتے درود کو پڑھ رہے ہیں تو ان کی غلطی معاف ہو جا رہی ہے. تو اگر کوئی گنہگار انسان نبی پہ درود پڑھے گا، اگر کوئی خطا کار انسان نبی پہ درود پڑھے گا، کوئی سیاہ کار انسان نبی پہ درود پڑھے گا، کوئی بدکار انسان نبی پہ درود پڑھے گا تو درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے مسلمانوں درود کا ایک تحفہ لیتے جاؤ کہ چلتے رہنا تب بھی درود پڑھنا، بیٹھنا تب بھی درود پڑھنا، سونا تب بھی درود پڑھنا، کھڑے ہونا تب بھی درود پڑھنا، چلتے پھرتے رہنا تب بھی درود پڑھنا. اپنی زبانوں کو درود کی مشین بنا لو کہ ہر وقت درود پاک کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں من صلی علیہ دفعۃ واحدہ فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ اسرا. کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے. تو جو دن بھر میں 100 مرتبہ نبی پر درود پڑھے گا اللہ اسے 1000 نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا. اس لیے آئیے ہم سب مل کے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. درود کا بہت مرتبہ ہے، اس لیے درود پاک کو ورد کیا جائے. آج ہم جو شادیوں میں بیجا کلمات خرچ کر دیتے ہیں، بیجا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کچھ روپیوں کو بچا کر کچھ درود کی کتابوں کو بنا کر عوام میں بانٹ دو تاکہ انسان اگر درود پڑھے تو چھپانے والے کو ثواب مل جائے. کچھ پیسہ بچا کر کتابیں بانٹ دو تاکہ اس کا ثواب مل جائے. اگر تم نے وہ کام کیا، کوئی کام کیا، دعوتیں کھلا دی، کھلانے کا ثواب ایک بار ملے گا، کھلانے کا ثواب ایک بار ملے گا. لیکن تم نے اگر کتابیں چھپا دی تو جب جب کتاب پڑھی جائے گی ثواب ملتا جائے گا، ثواب ملتا جائے گا. اس لیے اس کو عام کرو تو درود کی کتابوں کو بانٹو، دعاؤں کی کتابوں کو بانٹو، حدیث کی کتابوں کو بانٹو اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرو. کیونکہ حدیث رسول سیکھنا بھی ثواب ہے، حدیث رسول سکھانا بھی ثواب ہے، حدیث رسول عام کرنا بھی ثواب ہے. حدیث میں جو چیز آئی ہے اس کو پھیلانا بھی ثواب ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے وَأَفْشُوا السَّلَامَ کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. تو جو اب سلام کو پھیلا رہا ہے، سلام کو عام کر رہا ہے تو یہ حدیث پہ عمل کرنا ہوا تو ثواب. یہ سلام کرنا یہ بھی ثواب ہوگا، سلام کا جواب دینا یہ بھی ثواب ہوگا. تو میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کو گئے، نبی علیہ السلام نے طرح طرح کے عجائبات دیکھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طرح طرح کے عجوبے دیکھے. پہلے آسمان پہ الگ، دوسرے آسمان پہ الگ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ الگ. میرے آقا سدرا پہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جبریل چلے. حضرت جبریل نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آگے بڑھو. جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جائیے، میں جانے والا نہیں، آپ جائیے.
میں نہیں جا سکتا، اور نبی کو روکا بھی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ رک جائیے، آپ رک جائیے. اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں بہت بڑے سوال کا جواب ہے، بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ جو آج عام لوگ جن کی حیثیت کتے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. دیکھو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جائیے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ کو روکوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ میری طرح نہیں ہے. کہ جبریل امین نے نبی کو نہ اپنی طرح کہا، نہ اپنے کو نبی کی طرح کہا. یہیں سے ہمیں عقیدہ مل گیا کہ نبی کو جو اپنی طرح کہے وہ کافر، جو اپنے کو نبی کی طرح کہے وہ بھی کافر، اور جو نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا کہے وہ مومن ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، جشن معراج النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے سرکار اسی طرح سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، لامکاں میں جاتے ہیں، خدا کا دیدار ہوتا ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرتے ہیں تو وہاں ایک آواز آتی ہے، آ گئی وہ جگہ جہاں پہ نہیں ہے کوئی جگہ، کوئی مکان نہیں، کوئی چیز نہیں. نبی کی پہنچ وہاں تک، نبی کی رسائی وہاں تک جہاں پہ کسی کی بھی رسائی نہیں. حضرت آدم کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہے، حضرت نوح کی بھی نہیں ہے، حضرت جبریل کی بھی نہیں ہے، کسی نبی کی نہیں ہے. ایک اللہ، دوسری ذات مصطفیٰ، تیسرا وہاں پہ کوئی نہیں. لیکن ایک آواز آئی، ایک آواز آئی لامکاں میں، سدرہ کے اوپر لامکاں میں ایک آواز آئی. نبی علیہ السلام کو وہ آواز پسند آ گئی. کیسی تھی وہ آواز جسے نبی کو پسند آ گئی؟ وہ آواز کس کی تھی؟ جہاں تک کسی نبی کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ آواز صدیق اکبر کی تھی، صدیق اکبر کی تھی. کیوں صدیق کی آواز وہاں پہ آئی؟ کیسے آئی؟ کیوں آئی؟ دیکھو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو وہ ذات ہے حضرت صدیق اکبر کی. صدیق اکبر سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آقا. صدیق اکبر کو سب سے زیادہ چاہتے تھے آقا. صدیق اکبر سے سب سے زیادہ الفت رکھتے تھے آقا. اس لیے پروردگار عالم نے بھی صدیق اکبر کی آواز لامکاں میں مصطفیٰ کو سنا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ تحفہ دیا. وہ کیا ہے؟ نماز. آپ ہر بار سنتے ہوں گے، ہر بار سنتے ہوں گے کہ 50 نمازیں ملی، چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ نے 45 کم کرا دی، 5 بچی. کیوں کم کرائی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ 5 کرا لیجئے. 5 نمازیں ہو گئی. سوچو ذرا کہ اگر 50 آتی، 50 نمازیں ہوتی تو ادا کیسے کیا جاتا؟ 5 تو ہو نہیں پاتا ہے، 5 تو ہو نہیں پاتا ہے، 50 کیسے ادا کرتے ہیں؟ لیکن رب کا کرم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے نبی کو 50 نماز عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 50 نمازیں دی گئی، لیکن گھٹا کے اسے 5 کر دیا گیا. تو اگر کوئی بندہ مومن، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر.
درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتا رہا تھا کہ اگر کوئی 5 وقت کی نمازوں کو ادا کر رہا ہے تو اللہ کا کرم دیکھو کہ اگر کوئی 5 نمازیں ادا کر رہا ہے تو اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے مسلمانوں ذرا آؤ مسجد میں اپنے صفوں کو پر کرو، نماز کے پابند بن جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو سب سے بہترین تحفہ دیا گیا تھا وہ یہی نماز ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرو، آپ بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تنبیہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تنبیہ کرو. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارا وہ گانا گن ہو جائے گا جو تم کہتے ہو کہ ہماری روزی میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی. آج ہم لوگ مفلس گھومے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے کاموں میں رحمتیں نازل فرمائے گا. تم اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے بال بچے تمہیں دیکھ کر بھی نماز کے عادی بن جائیں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے. اس لیے یہاں سے آج یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے بہترین تحفے، لائے ہوئے ہدیے پر ہم لوگ ضرور نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو ادا کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت یہ عظیم الشان اجلاس جو ہمارے مداح مصطفیٰ اپنے کلام سے نوازے اور حضرت کے خوبصورت خطاب آپ نے سنا، اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس کی سی ڈی انبا پر مسجد کے پاس کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس کیسٹ کو انبا مسجد کے پاس کرامت علی سے اس کیسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں.